بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، آج میں آپ کے لیے نماز تہجد کے طریقہ اور اس کی فضائل و برکات بیان کرنے آیا ہوں۔ بھائی بہنوں، نماز تہجد اللہ والوں کی محبوب نماز ہے، کیونکہ اس نماز کے روحانی اثرات بہت ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کے خاص فضل اور رحمت کا طلب گار ہو تو وہ اس نماز کو ضرور پڑھا کرے۔ یہ نماز رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ پانچوں وقت کی فرض نماز کے بعد نماز تہجد سب سے افضل نماز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود فائز کرے۔ بنی اسرائیل میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ رات کے تھوڑے حصہ میں سوتے ہیں اور صبح و دم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے پہلو رات کو بستروں سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے خوف اور امید کے زیر اثر دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بھلا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ نیک بندے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ بھائیو بہنوں، قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ یہ اہل روحانیت کی نماز ہے اور ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نماز ضرور پڑھیں۔ اس نماز میں راز ولایت چھپا ہے، اور جو اس نماز کو اپنا لیتا ہے وہ دین و دنیا سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز تہجد کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد افضل نمازوں میں سے نصف رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ مسند امام احمد یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا وہ جو رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں، یعنی
دشمنان اسلام سے لڑتے ہیں اور صف بندی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی صاف کھڑکیاں ہیں جن سے اندرونی اور بیرونی مناظر دیکھے جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بات میں نرمی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اور جس وقت دوسرے لوگ سو جاتے ہیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کو قیام کرتا تھا، بعد میں اس نے رات کا قیام ترک کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو شروع میں تو شوق سے نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری نصف حصہ کی اور فرض نمازوں کی بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو ایک وقت اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور یہ کہتے کہ اے داؤد کی اولاد، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جادوگر اور تاوان وصول کرنے والوں کے علاوہ سب کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی نماز اس کی چوری کی عادت کو چھڑا دے گی۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے، پھر دونوں نماز پڑھتے ہیں یا ہر ایک ان میں سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو ان دونوں کے نام ذکر کرنے والوں اور درود پڑھنے والوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے خود رات میں اٹھ کر نماز ادا کی اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا، اور اگر وہ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس کے خاوند نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحمت فرمائے جو خود رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جتنی مناسب سمجھتے نماز پڑھتے، اس کے بعد پچھلی رات کو اہل و عیال کو بیدار کر کے فرماتے کہ نماز پڑھو، پھر اس آیت کی تلاوت کرتے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو، صبر کرو، ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ رزق دیتے ہیں، اور آخرت صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہے۔ نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، لیکن 8 رکعت کی تعداد احادیث میں زیادہ منقول ہے۔ غرض یہ کہ نماز تہجد کی رکعتیں 12 تک ہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
2 سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز تہجد پڑھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں 7، 9، 11 رکعت پڑھی ہیں، جن میں سے 3 وتر ہوتے تھے۔ ایسے ہی حضرت زید ابن خالد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھی ہیں، جن میں سے 3 وتر تھے۔ ان بیانات سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سے لے کر 12 رکعت تک نماز تہجد پڑھی ہے۔ لہٰذا نماز تہجد کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معمول اختیار کرنا چاہیے کہ نماز تہجد روزانہ پڑھی جائے، ہوا تھوڑی ہی رکعت کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں پھر ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس نماز کو بڑے شوق سے شروع کرتے ہیں لیکن چند روز پڑھنے کے بعد ترک کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا اچھا نہیں۔ جو شخص رات کے پچھلے پہر میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دے کہ اتنے میں صبح کی اذان ہو جائے یا کسی اور طرح معلوم ہو جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ اپنی نماز جو کہ اس نے شروع کی ہوئی ہے اس کو پورا کر لے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص رات کو نماز تہجد کی نیت کر کے سو جاتا ہے تو پھر اگر اسے نیند سے جاگ نہیں آتی تو نماز تہجد نہ پڑھ سکے تو بھی اسے نیت کرنے کا ہی ثواب مل جاتا ہے۔ نماز تہجد کے لیے رات کے پچھلے پہر بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نماز رات کے کچھ حصے میں سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تہجد کا مسنون وقت یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آدمی سو جائے اور پھر نصف رات کے بعد بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ مبارکہ تھا۔ آپ کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو فرماتے اور بعد میں نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ بعض اللہ کے بندے پوری رات بیداری میں گزارتے ہیں، تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ نصف شب کے بعد جب دل چاہے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس نماز کو بڑی توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ تو بھائی بہنوں، نماز تہجد کے بارے میں آپ کو تفصیل بیان کر دی گئی کہ اس میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کا صحیح یہ نماز ادا کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ بھائیو بہنوں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان دنیا یعنی یہ جو نیلا آسمان ہم دیکھ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور ایک منادی فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا، ہے کوئی رزق کی تنگی کو دور کروانے والا، ہے کوئی پریشانیوں کو دور کروانے والا۔ تو یہ ندا صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں جگہ جگہ پر آسانیاں پیدا فرما رہی کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لیں، اپنی مشکلات کو حل کروا لیں اور اپنی پریشانیوں کو دور کروا لیں۔ بھائیو بہنوں، نماز تہجد ضرور ادا کرنی چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ
سب بہن بھائی جو فرض نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان کو وقت مقررہ پر ادا کریں۔ بہنیں جو ہیں وہ گھر پر پڑھیں اور بھائی لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، اور بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں اپنے کمرے میں پڑھیں۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کمرے کے پیچھے جو چھوٹا سٹور ہوتا ہے اس میں نماز پڑھیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور یہ 5 فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم کرے اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت اور وقت مقررہ پر پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اس کے بعد نماز تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عنایت فرمائے۔ بھائیو بہنوں، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو گناہوں کی وجہ سے نحوست پیدا ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس نحوست کو دور فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ بھائیو بہنوں، اپنا اور اہل خاندان کا خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت عنایت فرمائے۔ تو بھائیو بہنوں، اگلے بیان تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔